الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عندك الدرجات وتبلغنا بها أبشر الآيات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ نشست تک جو ہے ایک سورہ بقرہ کی 103 آیات تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے. اب 104ویں آیت جو ہے کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری مدد کرے انشاءاللہ اس میں پڑھنے میں اور اس کو سمجھانے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید کا محتاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہو، بلکہ ادب سے انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس کی یہ آیت کی کشان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے رائنا یا رسول اللہ. اس کی یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی ہم پہ آپ کچھ رعایت فرمائیے، ہمارے ساتھ کچھ نرمی کا سلوک کر دیجئے، ہماری محتاجی، ہماری کم علمی، ہماری اس کو جو ہے آپ ملاحظہ کر کے اس کو رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے. یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا. یہودیوں کی زبان میں رائنا کا مطلب الگ تھا. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ چونکہ یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا، انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے. آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا. یہود نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں، کیونکہ لغت عربی میں رائنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف ہماری رعایت فرمائیے. کوئی برا لفظ نہیں تھا، عربی لغت کے جو صحیح لفظ تھا وہ، مگر اب چونکہ یہود کی لغت میں یہ لفظ غلط تھا تو یہود جو ہے تو اب یہود جب یہ لفظ کہتے تھے تو چونکہ عبرانی اور ان کی زبان میں جو ہے اس کا مطلب حضرت سعد بن معاذ سمجھتے تھے، تو انہوں یہود کو جب بولے تو یہود بولے کہ بھائی ہم کو کیوں ڈانٹتے، آپ کے مسلمان بھی تو یہ لفظ کہتے ہیں رسول اللہ سے رائنا. مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں. اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ابھی یعنی آپ کو تکلیف ہوئی، آپ چاہتے تھے کہ یہ لفظ بھی آپ کے لیے استعمال نہ ہو، کیونکہ وہ دوسری لغت میں یہ لفظ کے معنی غلط ہے. تو چونکہ
چونکہ وہ آپ کو تکلیف تھی تو ابھی آپ نبی کریم کے پاس آئے یہ شکایت کرنے کے لیے کہ بھئی آپ حکم فرما دیجئے کہ یہ لوگ جو ہے یہ لفظ کا استعمال نہ کریں، تو اس سے پہلے آیت نازل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ لا تقولوا رائنا، کہ تم لوگ اب رائنا نہیں کہنا، اور انظرنا، ہم پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے رحمت کی نظر فرمائیے، ہماری طرف کرم سے متوجہ ہوئیے، رائنا نہیں کہنا، اب حکم آ گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ یہ اس کی شان نزول ہے۔ اب جو چیز توہین کی دلیل ہو تو اس پر تکفیر کی جائے گی۔ اگر کسی لفظ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، اور یہ ایک دلیل قائم ہوئی اس کے اوپر۔ تو جو چیز توہین اس پر تکفیر، خواہ توہین کی نیت نہ کی ہو، اگر نیت بھی نہیں ہے مگر چونکہ وہ لفظ میں اگر بھی توہین ہے تو ویسا لفظ جو ہے یہ فقہاء کرام کا اس کے بعد میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جس سے کسی دوسری زبان میں بھی اس کا اگر کوئی لفظ غلط نکلتا ہے تو ویسا لفظ بھی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے جو خلاف ہوتا ہے ان کی شان کے، ویسا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اے ایمان والو اپنے رسول سے رائنا نہ کہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا کہتے تھے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ اور التفات فرمائیے۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تھی تو وہ اس موقع پر رائنا کہتے تھے۔ جب آپ آیات نازل ہوتے اور آپ ان سے جو ہے اس کو وہی کتابت فرماتے، آپ اس کو دہراتے، آپ لکھواتے، تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کے لیے وہ لوگ بولتے کہ بھئی آپ ہمارے پہ رعایت فرمائیے۔ جبکہ یہود کی لغت میں یہ لفظ بد دعا کے لیے تھا، اور اس کے معنی تھا سنو تمہاری بات سنی جائے گی، یعنی بے ادبی کا لفظ تھا۔ کئی اس کے معنی ہوئے کہ بد دعا بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر بالکل سادی زبان میں ہے کہ یعنی جس میں بے ادبی یہ تھی کہ سنو تمہاری بات سنی جائے گی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے نبی کو خطاب کرنا بھی پسند نہیں آیا۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ پہلے تو ہم صرف ان کو تنہائی میں بد دعا دیتے تھے، اب ہم سرعام ان کو بد دعا دیں گے تو وہ نبی کریم کو مخاطب کر کے رائنا کہتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی لغت کا علم تھا، انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، جیسے پہلے کہ میں تمہاری اگر یہ دوبارہ میں ایسا لفظ سنوں گا تو میں تم لوگوں کو گردن مار دوں گا۔ تو اس موقع اچھا اس سے معلوم ہوا کہ وہ الفاظ جو معاشرے میں توہین کے لیے معین ہو یعنی طے کیے جائیں، جو الفاظ عام زبان میں اگر اس کا بھی توہین کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا استعمال جائز نہیں، اور اگر کسی نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے الفاظ کہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کہ جیسے کوئی بھی نادانی میں بعض لوگ ایسے الفاظ کہہ دیتے تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت خطرناک مقام ہوتا ہے۔ اکثر اختلافات جو ہوتے کہ بعض لوگ نادانی میں کم علمی میں کبھی یہ بول دیتے کہ بھئی رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں، اس طریقے کے الفاظ بھی وہ شان رسالت میں گستاخی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بشر ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے کسی کا اختلاف نہیں ہے، مگر ہمارے جیسے بولنا یہ بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں بھی لفظ ہے کہ جو مثلکم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کو سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی جو ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کرو، کیونکہ یہ جو کفار مکہ تھے آپ کے معجزات دیکھنے کے بعد، آپ سے تمام کرامات سرزد ہونے کے بعد
حتیٰ کہ اس سے پہلے کی تفسیر میں جو گزر چکا ہے کہ یعنی یہاں تک کہ بولے کہ بھئی آپ کرامت اگر نبی ہیں تو معجزہ بتائیے. بولے کیا معجزہ بتاؤں؟ تو بولے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. بولے چلو میرے ساتھ. کوئی صفحہ پہ لے کے آئے, چاند کی طرف اشارہ کرے, چاند 2 ٹکڑے ہوئے. نہ صرف چاند کو 2 ٹکڑے کیے, پھر اشارہ کرے ملا دیا. اس کے بعد مجھے کہا یہ بتائیے کہ میرے دل میں کیا ہے. وہ بھی بتا دیا کہ بولے تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے, وہ معذور ہے اور تو اس کے لیے بہت پریشان رہتا, جا تیری بیٹی اچھی ہو گئی. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں بھی ان کو یہ تکلیف تھی کہ بھئی یہ جو ہے یہ ہمارے جیسے ہیں, یہ ہمارے بنو ہاشم کے ہیں, یہ بنو قریش کے ہیں, یہ ہمارے قبیلے کے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بتا رہا کہ بے شک یہ تمہارے یہ عرب ہیں, بنو ہاشم کے ہیں, یہ تمہارے قبیلے سے ہے, تمہاری رشتہ داریاں ہیں ان سے, تو مگر یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ ان سے بات کرتا, اللہ ان سے بات کرتا. تو وہ ایک مثال کے لیے, مگر آپ کو حکم نہیں دیا, آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم یہ بولو کہ ہم جیسے ہیں. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ایک MP ہے, ہر جگہ ہر گھر پہ جا کے ووٹ مانگتا, ہر گھر پہ جا کے بولتا کہ بھائی آپ میرے کو ووٹ دے دیجیے, میرے کو کامیاب بنا دیجیے. الیکشن ہوتا, اس کے بعد میں انہیں الیکٹ ہو جاتا, جب پارلیمنٹ میں جاتا تو اس کی پارٹی کو میجارٹی آتی, تو وہ میجارٹی والے اس کو وزیر اعظم چن لیتے, بولتے کہ بھائی ہماری پارٹی کی طرف سے یہ وزیر اعظم ہے. تو اب لوگ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اگر کوئی پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کے یہ بولے کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ وارانسی نریندر مودی سے خطاب کر رہا ہوں, تو وہ پارلیمنٹ کی توہین مانی جاتی ہے. غلط کیا بولا بھائی, غلط ہے کیا؟ ممبر آف پارلیمنٹ بنے تھے, وزیر اعظم بنتا. وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے, مگر جب ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا اور وزیر اعظم ہو گیا, تو اب پارلیمنٹ میں کسی کو خطاب کرنا ہے تو اس کو یہ بولنا پڑتا ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا. اگر کوئی بولا کہ نہیں بھائی کیا پہلے پارلیمنٹ کے ممبر ہے تو میں تو ممبر آف پارلیمنٹ بولوں گا, تو ان کے لیے ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. کیوں کہ جب ہم بڑے عہدے پہ ان کو بٹھا دیے تو تم چھوٹے عہدے سے کیوں پکارو. تو جب انسان بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا, حالانکہ وہ بشر ہی ہے, وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہی ہے, وہ الیکشن لڑا, سب کچھ کرا, اور مگر اب بڑے منصب پہ پہنچنے کے بعد میں اب کوئی شخص ان کو ممبر آف پارلیمنٹ نہیں پکارتا, ان کو آنریبل منسٹر ہی بولتا. اس لیے کہ جو ہے یہ نظام قانون ہے کہ جب بڑی منصب پہ پہنچ جائے, تو اگر ایک شخص ہے آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھا, اب انہیں پڑھ کے جو ہے ڈاکٹر ہو گیا, سائنٹسٹ ہو گیا, فلاسفر ہو گیا, عالم دین ہو گیا, اب آپ اس کو وہ بولے کہ یہ میرے سب 3rd کلاس کا کلاس میٹ ہے بولے, تو یہ اس سے آپ کی ذہن کی تنگی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس کو بڑی پوزیشن پہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے, اس کی بڑی پوزیشن سے آپ کو حسد ہوا, اس کی بڑی پوزیشن سے آپ کو جلن ہے, اسی لیے آپ بولو گے ارے نہیں وہ تو میرے ہائی اسکول میں میرے ساتھ تھا, مڈل اسکول میں میرے ساتھ تھا وہ. تو ایسی باتوں سے جو ہے یہ آپ کی دل کی جو ہے تنگی محسوس ہوتی ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, بے شک ان کی پیدائش ہوئی, ان کے والد ہے, ان کے والدہ, اس میں کوئی شک نہیں, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیا فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین ہیں, یہ یاسین ہیں, یہ طٰہٰ ہیں, یہ مزمل ہیں, یہ مدثر ہیں, یہ شفیع المذنبین ہیں, یہ انیس الغریبین ہیں, یہ شفیع ہیں, تمہاری شفاعت فرما. تو اتنے بڑے بڑے منصبوں کے بعد میں
آپ کی نظر وہیں کیوں رک جاتی جا کے بشریت پہ؟ آپ کو کب بولا حکم؟ اور پھر اس میں ایک نکتہ کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نکتہ کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود آپ سے بولا یا نبی یہ بات آپ کہتے ہیں، خود یہ تواضع، آپ ان سے تواضع کرتے ہیں، آپ اپنے تواضع کا اظہار کر کے تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے، تو اس لہذا آپ ہی یہ بات کہہ دیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، مگر آگے ایک جملہ جو ہے وہ پورا فیصلہ کر دیتا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ کیا مطلب؟ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا وہ آیت میں، وہ آیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر میں عرب پتی ہوں، تم عبادی ہے، کتنا فرق ہو۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر میں وزیر اعظم ہوں اور تم ایک معمولی اہلکار ہو، تو زمین آسمان کا فرق اس بھی ہے نا۔ تو آیت میں بھی ویسی ہی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر میں اللہ سے بات کرتا ہوں، مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحی نازل فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے ادب کا تقاضا ہمارے پاس یہی ہوتا کہ ہمیشہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ادب کو محفوظ رکھا جائے۔ اب وہ ادب اللہ تعالیٰ سکھایا ہے کہ حالانکہ رایانہ کا لفظ عربی لفظ ہے مگر چونکہ دوسری زبان میں اس کے معنی غلط نکلے تو وہ بھی تاکید فرما دیا کہ نہیں، اب تم نبی سے رایانہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اب جب کبھی نبی کی طرف متوجہ ہوئے تو بولا انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، رحمت کی نظر فرمائیے، اس لیے کہ ہم اپنے نبی کی شان میں یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسری زبان میں بھی وہ لفظ کا معنی غلط نکلے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز المالکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ایک شخص سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم، تو اس نے کہا اللہ رسول اللہ سے ایسا ایسا کرے، اور بہت قبیح کلام ذکر کیا۔ اسے بتایا گیا کہ اے دشمن خدا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے اس سے بھی زیادہ برا کلام کہا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے بچھو کی نیت کی تھی، میں نے رسول اللہ سے بچھو کی نیت، کیونکہ بچھو بھی تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو اس پر ابن سلیمان نے کہا کہ اس کو قتل کرنے میں میں بھی تمہارے ساتھ اس کے خلاف گواہی دیتا ہوں اور اس کے ثواب میں شریک ہوں۔ اور حبیب بن ربیعہ نے کہا کہ لفظ صریح میں تعویل کا دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ کے اوپر حضرت مولانا علوم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی مصنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ طبیعت تھکی ہوئی ہے، اس لیے ترنم میں فارسی شعر نہیں سناتا، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں آج۔ یہ زبان پتھر اور لوہے کی طرح ہے، یہ زبان پتھر اور لوہے کی طرح ہے، جو کچھ زبان سے نکلتا ہے وہ آگ ہے، جو کچھ زبان سے نکلتا ہے وہ آگ ہے۔ پتھر اور لوہے کو ایک دوسرے پر خواہ نہ مار، نہ ہی کسی کی نقل کر کے، نہ ہی برا بھلا کہہ کے، اس لیے کہ ہر طرف سے تاریکی اور روئی پڑی ہے، روئی پر انگارہ پڑ جائے تو پھر بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ صرف ایک سخن یعنی ایک بات
جہاں کو دیوانہ کر ڈالتا ہے، بلکہ یہ مردہ لومڑیوں کو شیر بنا دیتا ہے۔ یعنی بات کی اہمیت کو ہے، اس لیے کہ جو ہے زبان جو ہے آپ کا تمام دار و مدار، آپ کی دنیاوی زندگی کا تمام دار و مدار وہ زبان سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے جو معاملات ہوتا ہے وہ آپ کے قلب سے ہوتا ہے، مگر دنیاوی زندگی کا دار و مدار آپ کی زبان سے ہے۔ تو زبان سے انسان کی عزت ہوتی ہے، زبان سے انسان کی ذلت ہوتی ہے، زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، زبان سے انسان کو جو رسوائی ملتی ہے۔ تو اسی لیے اس کا جو ہے بڑا اہتمام سے، اس احتیاط سے اس کا استعمال کرو، اس لیے کہ یہ بڑے کام کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے آپ کو دی گئی ہے، تو اس کا استعمال جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرو، ورنہ یہ جو ہے آگ کی طرح جو ہے تم کو نقصان پہنچائے گی۔ اور اگر تم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو وہ تمہارے لیے جو ہے نعمتوں کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، یعنی یہود و نصارہ اور کافر کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی و خیرخواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں، یعنی ان کو جھٹلانے کی، ان کی وہ جو خیرخواہی اور ان کی جو ہے دوستی کی کو جھٹلاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیرخواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یہ جو کفار و مشرکین تمہارے سے خیرخواہی کی باتیں کرتے ہیں، تم ان پہ بھروسہ مت کرو، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، اور اس رنج میں ہیں کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ ملی۔ جیسے میں اس سے پہلے بتایا تھا آپ سے کہ ہر چیز تورات میں موجود تھی، نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آنے کی، حتیٰ کہ وہ کس قبیلے سے ہوں گے، آپ کی صورت، آپ کی شکل، یہ تمام چیزیں تورات میں تھی۔ تو وہ لوگ صرف اسی وجہ سے جو ہے اس کو بدل دیے۔ آپ کی شباہت جو تورات میں جیسی تھی ویسی اس میں تھی، مگر وہ لوگ جو ہے اس کو بدل دیے، یعنی اگر آپ کے خط کو لمبا کر دیے، جو خط تورات وغیرہ میں جیسا میانہ خط تھا وہی تھا، مگر اس میں جو ہے تبدیلی کر کے جو ہے اس کو تو اس کی حسد کی وجہ سے بھی یہ تھی کہ ان کو یہ تکلیف تھی کہ اتنی بڑی عظمت والا نبی وہ یہودیوں میں سے نہیں ہے، وہ عرب میں سے ہے، اور ان کے قبیلے سے نہیں ہے، بنو یعقوب سے نہیں ہے۔ تو وہ تکلیف کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اتنی مکر و فریب کی جو ہے طریقے اختیار کر لیے، اور یہ دشمنی تھی ان کی جو ان کو جو ہے جہنم میں جو ہے کا ذریعہ بنی۔ ورنہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کی کتاب میں نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی پیشن گوئی، ان کی تمام اوصاف، آپ کی تمام باتیں جو تذکرہ کر چکا تھا، اور جو گزشتہ آیتوں میں بات کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے بولے کہ سب سے بڑی تکلیف ان کو یہ تھی کہ ان کو نبوت ہے، اور اس لیے کہ نبوت بھی عظیم نبوت ہے، جب سب نبیوں کے سردار ہوئے، افضل الانبیاء ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وحی کے ذریعے ان سے کلام فرمایا۔
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جب کوئی آیت منسوخ فرمائے یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اب آیت منسوخ کر دیں گے کیا؟ اسی لیے قرآن کریم میں اگر آپ جب علماء بحث کرتے تو بعض لوگ بولتے کہ بعض آیات منسوخ ہیں، موجود ہے قرآن میں، ہمارے کو تلاوت کے لیے حکم ہے اس کا، مگر وہ آیات منسوخ ہیں، اس لیے کہ اب ان آیات کے اوپر حکم نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کے بعد میں دوسری آیت جب نازل ہو جاتی، جیسے مثال کے طور پہ مکے کی زندگی میں آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون، آخری کہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پہ، ہم اپنے دین پہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، آرام سے تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں گے۔ مگر جب پھر بات کی آیتوں میں یہ ہے کہ بھئی جہاد کرو، ان کے ساتھ جو ہے ان کو تبلیغ کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو کلمے کی طرف دعوت دو، اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے تو ان کے ساتھ لڑائی کرو یا ان کو اپنے تابع بنا کے ان سے تاوان لو، یہ تمام چیزیں اس کے بعد کیا ہے۔ تو اب ایسی آیت جیسے ایک آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ تو پتہ چلا کہ پہلے جو ہے نماز کی حالت کے علاوہ شراب پی سکتے تھے، شراب کی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، صرف شراب کی ممانعت صرف نماز کی حد تک تھی، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آؤ تو اس وقت شراب کی حالت میں مت رہو۔ تو پتہ چلا کہ وہ شراب جائز تھی، اس کے بعد میں پھر شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی کہ شراب حرام کر دی گئی۔ تو اب ان آیات کو منسوخ آیات بولتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے بعد کی آیت میں جب حکم خطئی آ گیا، اب چونکہ قرآن پاک میں تلاوت تو ہم کریں گے، مگر اس کے اوپر کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا، اس کے اوپر حکم جاری نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ آیت کو جو ہے اس کو جو ہے دوسری آیت سے اس کا حکم بدل جاتا۔ تو اس طریقے سے ان آیات کو جو ہے منسوخ آیات ہوتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب کوئی آیت منسوخ فرمائے یا بھلا دے تو اس سے بہتر یا ایک جیسی لے آئیں گے۔ تو یعنی قرآن کریم نے شرائع سابقہ یعنی پرانی ان کی شریعتوں میں وہ کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا۔ تو پہلی کتابیں جو تھی توریت، انجیل وغیرہ، ان تمام کو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھا نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، مگر اب قرآن نازل ہونے کے بعد میں اب وہ کلام پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی کتب ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو اسی وجہ سے ہمارا تمام رسولوں پہ ایمان ہے، تمام انبیاء اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پہ ہمارا ایمان۔ اور جو کتابوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کرام کو جو کتابیں دی گئی تھی، جو صحائف آسمانی جو نازل ہوئی، جیسے بہت ساری ہیں، مگر جس کا خاص طور سے ذکر جو قرآن پاک میں ہے وہ توریت اور زبور اور انجیل کا ہے۔ اور بھی بہت انبیاء کرام کو جو ہے صحیفے دیے گئے۔ تو ان تمام پر اس بات کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، مگر قرآن آنے کے بعد میں اب ان پہ عمل ہمارے لیے حکم ہے، ان پہ عمل کرنے کا حکم ختم ہو گیا کہ ان کو ماننا ہے، مگر ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کے سامنے سے قرآن کریم۔ تو وہ تمام چیزیں جو وہی منسوخ ہو گئی، موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت منسوخ نہیں ہوتی، آیت کا حکم منسوخ ہوتا۔
تو کتاب اللہ کی ہے، توریت بھی اللہ کی ہے، زبور بھی اللہ کی، انجیل بھی، تو کتاب اپنی جگہ موجود ہے، مگر اس کا حکم اب جو ہے منسوخ ہو گیا۔ اب حکم کے لیے تمہارے سامنے صرف قرآن کریم ہے۔ تو کفار کو بہت تحوش یعنی بہت پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اس پر تان کیے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے، منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ رب کائنات ہے، اس کی مرضی، انہیں کس چیز کو منسوخ کرتا ہے، کس چیز کو ناسخ کرتا ہے، اس کو کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، تو اس کی مشیت جیسی وہ حساب سے معاملہ ہوتا۔ تو بولے کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی۔ ناسخ کس کو ہے؟ جس کا حکم جاری ہے وہ ناسخ ہوتا، اور جو منسوخ ہو گیا اس کا حکم جاری نہیں ہوتا۔ تو ناسخ بھی دونوں عین حکمت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتوں میں سے ہے۔ ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل و انفع ہوتا ہے، یعنی جو آیت ناسخ ہوتی ہے جس کے اوپر عمل کا حکم دیا جاتا، تو جو منسوخ کی ہوئی آیت سے جو ہے بڑی آسان دکھتی ہو، منسوخ سے زیادہ سہل ہونا۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں جائز تردد نہیں، یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اس کے کلام پہ بھروسہ ہے، تو اس کو کوئی جو ہے شک و شبہ اس میں باقی نہیں رہتا۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ جوانی ہے، بچپن منسوخ ہو گیا، جب جوان ہوئے تو بچپن منسوخ ہو گیا، جب گرما آیا تو سرما منسوخ ہو گیا، جب بیماری آئی تو تندرستی، جب تندرستی آئی تو بیماری منسوخ ہو گئی، اور جب بہار آئی تو خزاں منسوخ ہو گئی۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ جب کائنات کی الٹ پھیر اس کے پاس ایسی ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، تو اللہ کی مشیت ہے کہ وہ جب چاہے کسی چیز کو ناسخ کرے، کسی چیز کو منسوخ کرے۔ نسخ یعنی نسخ یعنی منسوخ کرنے کیا، جو جس کو بولتے کہ ریزن جو ہے، جس کو نسخ کیا جاتا، حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جو ہے نیچر کے اوپر پیدا کیا گیا، تو اس کی فطرت پہ پیدا کیا گیا، تو فطرت میں بعض چیزیں انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہ جب شروع اسلام ہوا، تو چونکہ بت پرستی سے ان کو الگ کیا گیا تھا، کعبے میں تمام بتوں کو توڑ دیا گیا تھا، ان لوگوں کی جو بت پرستی کی لعنت ہے اس سے دور کرنا وہ اولاً فریضہ تھا، تو لہذا جو ہے اس وقت ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کو مت جاؤ۔ کیوں کہ ابھی تازہ بت پرستی کی عادت سے چھٹے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ قبر کی زیارت کو وہ لوگ بت پرستی سمجھ جائیں، تو اس وقت ان کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا گیا۔ اور جب پھر دن گزرے، مدینے میں جب راسخ العقیدہ ہو گئے، ایمان پختہ ہو گیا مسلمانوں کا، تو آپ سرکار فرمایا کہ میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ اب جب ان کے دیکھے کہ ایمان میں وہ لوگ راسخ ہو گئے، اب ان کو جو ہے پہلی سی کیفیت نہیں تھی، پہلے ابھی تازہ معاملہ تھا، تو خدا نہ خواستہ تو اللہ سبحانہ، کیونکہ نیچر ہے، نیچر کے حساب سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ احکام کو نازل فرماتا ہے، طبیعتوں کے حساب سے اس کو نازل فرماتا ہے کہ انسانی جو ہے طبیعت کا تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ طبیعتوں کا بھی بنانے والا وہ نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں اس کا جاننے والا بھی وہ نہیں ہے، یہ مشیت ہے۔ اس لیے وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا،
تو جس مدت کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکمت میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اچھا اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے، یعنی ان کے جو عقائد تھے اس لحاظ سے بھی جو ہے ان کے اعتراض غلط ہے، کیونکہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی، یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبے کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے۔ ان پر حرام ہوئے، یعنی ہفتے کے دن جو ہے، جب یہودی کے لیے ہوا نا کہ ہفتے کے دن ان کو جو ہے کام نہیں کرتے تھے وہ لوگ، تو جب تک جو ہے وہ شریعت آنے سے پہلے جو ہے ہفتے کے دن کے کام کی جو ہے ان کے لیے ممانعت نہیں تھی، مگر جب یہود کو جو ہے یہ حکم کہ بھائی تم ہفتے کے دن جو ہے کوئی کام کاج مت کرو، تو لہذا جو ہے یہ شریعت ان کی منسوخ ہوئی، احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی، یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبے کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے، یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا۔ تو توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ یہ تمام باتوں کی مثال دیتے ہوئے بولے کہ آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، یہ مطلب یہ کہ اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب نسخ کا مطلب رائے کی تبدیلی نہیں، یعنی کسی چیز کے حکم کو منسوخ کرنے کا، اس کو روک دینے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا جو حکم ہوتا ہے، یہ رائے کی تبدیلی نہیں ہوتا، بلکہ ہر زمانے میں اس دور کے مناسب احکام دینا ہوتا ہے۔ مکے میں قوت کم تھی، حالات جہاد کے نہیں تھے، ابھی جو ہے خود مسلمان چھپے چھپے چوری چھپے آپس میں ملتے تھے، کفار سے ڈر کے جو ہے بالکل اپنے جو ہے راز کی باتیں جو ہے بڑے خاص راز میں کیا کرتے تھے، تو اس وقت ان کے اوپر جہاد کا حکم کیسا ہوتا تھا؟ تو لہذا اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ تم لوگ اپنے دین پہ عمل کرو، ان کو اپنے دین پہ کرنے دو۔ تو اسی طریقے سے بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے مناسب احکام دینے، وقت کے اوپر احکام دینا۔ ناسخ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ منسوخ کو غلط قرار دے، یعنی جو آیت پہلی بعد میں نازل ہوئی تو اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالنا کہ پہلی آیت غلط ہے، نہیں، کیونکہ غلط ہے تو پھر آپ کی پڑھنے کے لیے تلاوت کے اوپر کیوں رکھی گئی ہو؟ نہیں، وہ آیت بے شک اپنی جگہ صحیح ہے، اور میرا اپنا یقین یہ ہے۔ اب یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں بے شک، مگر ایمانداری کی بات دیکھیں تو ہر جگہ ہر دور میں وہ آیتوں کا جو ہے کہیں نہ کہیں وہ ناسخ ہے، اس لیے کہ آج ہم سب ہندوستان میں ہیں، اب آپ ہندوستان میں ہیں کہ ہم جہاد کی جو ناسخ آیتیں ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ لکم دینکم والی آیت ہمارے لیے یہاں چل رہی ہے ابھی بھی، وہ وہاں پر منسوخ ہوئی مگر یہاں پر ناسخ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک مخلص آدمی اگر غور سے دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو کہ ہر جگہ، چونکہ ابھی مسلمانوں سے خطاب ہے تو ایمان والوں کے لیے بے شک یہ ہے کہ بھئی جب تمہاری حکومت، تمہاری ایمان ہے، تمہارا دبدبہ ہے، تمہاری زور ہے، تمہاری حکومت ہے، تمہاری خلافت ہے، تو لہذا اب تمہارے لیے حکم یہ ہو گیا۔ مگر جو مسلمان مائنورٹیز میں ہیں، جہاں مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے، جو مسلمان کے غیر قوم کے جو ہے تابع ہیں، تو وہاں پر انہوں نے آیت کو لے کے جو ہے اگر بولیں گے نہیں ہم تو جہاد کریں گے،
تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو پھر ان کے لیے تو پھر وہی ہوگا کہ لکم دینکم ولی دین کی آیت پہ چلنا پڑے گا. اب چونکہ حکم خداوندی ہے کہ آیت ناسخ ہوتی ہے منسوخ ہوتی ہے تو یہاں صرف اس کو سمجھانے کی بات چل رہی ہے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں. حکم میں تبدیلی تو وہ تو جو ہے اب شرع سے ہوتی نا، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ. امر نہیں یعنی حکم اور اس کا انکار. اچھا، امر روک اور رخصت جائز اور ممنوع کاموں میں نصب ہوتا ہے. امر نہیں اور رخصت جائز اور ممنوع کاموں میں، ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے رد و بدل و ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا. یعنی میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان، ورنہ جو ہے اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر فقہاء کی ضرورت کیا ہے؟ واقعات کے حساب سے جو ہے تو پھر فقہ کے احکام بھی دینا پڑتا. تو فقہ کے احکام کے واسطے جو ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے کہیں پر جو ہے آپ کو ظاہر میں آپ کو جو ہے حکم کے خلاف لگتی، مگر جب غور سے دیکھا جاتا تو پتہ چلتا کہ وہ بات صحیح ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے یعنی واقعات میں نص کا عدم اعتبار. اچھا، اس بارے میں یہاں پر وہ بیان میں ایک حکایت درج کی گئی ہے، شاید آپ کی ہمارے لیے فائدے کی بات ہو جائے. اس میں شیخ ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس آیا کرتا اور کہتا کہ محسن پر احسان کر، محسن پر احسان کر، یعنی جو تیرے پہ احسان کرا اس پہ احسان کر تاکہ برے کی برائی تیرے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. کہ برے کی برائی تیرے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے، اس لیے جو تیرے پہ احسان کرا تو اس پہ احسان کر. ایک شخص میں حسد جاگا اور تدبیر سوچی کہ اس کو اس مرتبے سے گرائے، اس کی منصب سے، اس کی بڑائی سے، اس کی جو اس سے حسد ہوا تو طبیعت نہیں آیا کہ کچھ ایسی ترکیب چلی جائے گی تاکہ وہ اپنے منصب سے نیچے گر جائے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ جو شخص اس سے ہم کلام ہوتا ہے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ نے کہا کیسے یقین ہو کہ وہ ایسا کہتا ہے؟ حاسد نے کہا، یعنی حسد کرنے والے نے کہا آزمائش شرط ہے، دیکھنا کل جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو کلام کرتے وقت اپنے منہ میں رومال ڈال کر بات کرے گا، وہ صرف تیرے منہ کی بدبو کی وجہ سے ایسا کرے گا. ادھر حاسد بادشاہ کو یہ الفاظ کہنے کے بعد سیدھا اس شخص کے پاس پہنچا اور اپنے گھر اسے دعوت پر بلایا. اس نے دعوت قبول کر لی. حاسد نے کھانے میں کچھ لہسن وغیرہ ملا دیا. کھانے سے فارغ ہو کر وہ سیدھا بادشاہ کے ہاں چلا گیا اور حسب دستور کلام شروع ہوا. جب بات چیت شروع ہوئی لیکن
خدرے دور کھڑے ہو کر، تھوڑا دور کھڑے ہو کے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں لہسن کھا کے آیا ہوں تو میرے منہ سے بدبو آئے گی، تو وہ ذرا دور کھڑے ہو کے بات کیا۔ بادشاہ نے فرمایا ذرا خدرہ قریب ہو جائیے۔ اس نے اس خطرے سے کہ بادشاہ کو اس کے منہ سے لہسن کی بدبو کی وجہ سے نفرت نہ ہو، اپنے منہ پر رومال ڈال لیا۔ بادشاہ کو حاسد کی بات کا یقین آ گیا۔ وہ جو آدمی جو بدماشی کر رہا تھا کہ بادشاہ سے جا کے بولا کہ وہ شخص کے منہ سے بدبو آتی، اور اس کو جو ہے بدبو کے لیے لہسن کھلا دیا۔ اپنی بات سچی کرنے کے لیے کتنی ترکیبیں چلتے ہیں اوپر۔ چنانچہ غصے میں آ کر ایک خط لکھا اور اسے کہا کہ یہ خط فلاں حاکم کو دے آؤ۔ اس میں لکھا تھا کہ جب یہ شخص تمہارے پاس آئے اسے قتل کر دو اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھال اتار کر میرے ہاں بھیج دو۔ یہ شخص خط لے کر باہر نکلا تو راستے میں وہی حاسد مل گیا۔ ماجرا پوچھا کیا ہوا بادشاہ کے ساتھ، تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے بادشاہ نے ایک خط دیا ہے تاکہ فلاں حاکم کو فلاں بادشاہ کو میں دے آؤں۔ حاسد نے نہایت عزت و انکساری سے خط مانگا۔ انہوں نے جو حسد کرنے والا جو فتنہ لگایا تھا، انہوں نے بڑی عاجزی سے بولا کہ خط بتا دو میرے کو کیا ہے۔ تو خط مانگا اس لالچ سے کہ شاید اس میں انعام اکرام لکھا ہو۔ جیسا کہ اس سے خط بادشاہ کی عادت تھی، اس شخص نے حاسد کے اس کو دیکھ کر خط حاسد کو دے دیا۔ جب حاسد نے خط حاکم کو پہنچایا، حاکم نے خط پڑھا اور حاسد کو بتایا اس میں لکھا ہے کہ تمہیں قتل کروں اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھال اتار کر بادشاہ کو بھیجوں۔ حاسد چیخا چلایا اور خشمہ کھا کے بولا یہ خط میرے نام کا نہیں دوسرے شخص کا ہے، چلیے بادشاہ سے تحقیق کر لیجئے۔ حاکم نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حاکم نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھال اتار کر بادشاہ کو بھیج دیا۔ اگلے روز حسب معمول وہ شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ تعجب میں ہو گیا، بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کل جو میں نے تجھے خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ عرض کیا فلاں شخص مجھ سے بڑی منت و سماجت سے وہ خط میرے سے مانگا، میں اس کو دے دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کل مجھ سے ہم کلام ہوتے وقت تو نے منہ پر رومال کیوں ڈالا؟ عرض کی حضور اسی شخص نے مجھے کھانا کھلایا تھا جس میں کچا لہسن تھا، اور ادھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بات کرتے ہوئے شرم آئی کہ کہیں میرے منہ کی بدبو آپ کو تکلیف نہ دے۔ میں نے منہ پر رومال ڈال دیا۔ بادشاہ ہنس دیا اور کہنے لگا واقعی برے کا انجام برا ہوتا ہے، برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو بھی نیکی یا برائی کرتا ہے، نیکی یا برائی جیسی کرے گا ویسی اس کو جو ہے اس کے بھگتنا پڑے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار ہے۔ اب بعض لوگ کچھ فہمی میں ان آیتوں کو لے کے بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ اب یہاں تو یہ ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ تمہارا کوئی اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ مگر اور دوسری جگہ جب آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود قرآن میں بولتا ہے کہ تم اپنے مددگاروں کو پکار لو۔ تو ایسی جو آیات آتی ہیں تو یہاں پر یہ کفار کے لیے خطاب ہے،
یہ خطاب مومنین کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ مومنین کے لیے تو حکم ہے کہ وہ اللہ اور اس کا اللہ کا رسول مومنین کا ولی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو ہے یہ جو کفار اور مشرک جو یہ ان آیات میں جہاں اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے تو وہاں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بے شک اللہ ہی ہمارا ولی ہے، دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، مگر اگر نبی یا ولی یا کسی کے دوست اور ہمارے مددگار ہونے سے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار ہونے یا دوست ہونے میں کوئی شرک نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کی دوستی بھی اللہ کی دوستی کی وجہ سے ہے، ولی کی دوستی بھی اللہ کی دوستی کی وجہ سے ہے۔ تو وہاں پر یہ سمجھنا کہ ان سے ہٹ کے ہے، یہ دماغ کی خرابی ہے، اس کو دور کر دینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے جب کرم فرماتا ہے تو آپ کو کوئی اچھا دوست نصیب کرتا ہے، جب وہ کرم فرماتا ہے تو پھر آپ کو کوئی مددگار نصیب ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ بہت ساری آیات اس میں بعد میں آئیں گی، وہ معاملہ آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گا وہ۔ تو اسی لیے کہ بعض لوگ جو ہے چونکہ قرآن پڑھ کے ہم کو ڈرا دیتے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تو جو ہے نا اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار، پھر تم لوگ جو ہے غوث اعظم کو کیوں پکارتے، تم لوگ غریب نواز کو کیوں پکارتے، اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کرا۔ تو ان آیات سے اس کا استدلال جو ہے غلط ہے۔ یہاں پر جن باتوں کو سمجھایا جا رہا وہ نہیں ہے جو تم بتانا چاہ رہے، کیونکہ اللہ کے سوا کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ نبی سے دوستی، نبی سے استمداد و استعانت کو اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محبوب رکھتا ہے تو لہذا میں آپ کی غلامی سے میرے کو فائدہ پہنچے گا، چونکہ اللہ آپ کو دوست رکھتا ہے تو لہذا آپ کی اس دوستی کا صدقہ میرے کو عطا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اس میں شرک کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی 107ویں آیت ہے، اس کا شان نزول میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پہاڑوں کو اٹھا کر وسیع کر دو اور کوہ صفا کو سونے کا بنا دو۔ اب یہ سوال تھا ان کا، تو اس کے اوپر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ اس لیے کہ جب مطالبات بڑھتے گئے، حالانکہ جب یہاں پر اس بات کی تنبیہ ہو رہی تھی تو پھر چاند کو ٹکڑا کرنا بھی تو کسی کی بس کی بات تھی، تو وہاں پہ چاند کے ٹکڑے ہوئے نا پھر۔ تو اشاروں کو سمجھ لیجیے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس کو کام میں آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا، زمین کو مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، شاہان زمین۔ یہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ زمین پہ اپنی حکمرانی بتاتے، یہ اپنی بادشاہی بتاتے تھے، یہ اپنی بڑا کروڑ اور اپنی دبدبہ کا اظہار کرتے تھے، کہاں ہیں وہ سب؟ آج میرے سوا کون ہے بادشاہ؟ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ زید بن وہب سے روایت ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی پتھریلی زمین میں چلا جا رہا تھا، ہمیں احد پہاڑ نظر آیا، آپ نے فرمایا اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، مجھے
اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 3 رات اس میں سے بجز ادائے خرچ کے 1 دینار بھی میرے پاس رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی 3 رات تک میں اس کو پوری کی پوری تقسیم کر دوں گا۔ اتنا سونا بھی اگر اللہ میرے کو دیں گا تو میں اپنے پاس 3 رات سے زیادہ کے اندر وہ تمام سونا جو ہے اور صرف جو میرا خرچ ہے اس حد تک میرے پاس باقی رہے گا، باقی کا پورا سونا میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا۔ بلکہ میں اس کو اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کر دوں۔ اپنے دائیں بائیں اور پیچھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس طرح خرچ کر دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر چلے تو فرمایا زیادہ مالدار قیامت کے دن نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے۔ زیادہ مالدار قیامت کے دن نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے، یعنی جو زیادہ مال کی دنیا کی جو محبت میں جو مال جمع کرتے ہیں وہ لوگ بے شک اگر نیکی بھی کرے ہیں مگر قیامت کے دن جو ہے ان کا شمار جو ہے محتاجوں میں ہوگا، اس لیے کہ وہ یہاں کی دولت جو ہے وہاں پہ کام آنے والی نہیں، وہاں کا سکہ ہی الگ ہے۔ وہاں کا سکہ صرف آپ کا اخلاص، آپ کا عمل ہے۔ یہ دولت تمام یہاں کی یہیں رہ جائے گی۔ تو اب اس کے اوپر یعنی وہاں پر تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مالدار ہونا گناہ ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا کیا کہیں؟ دنیا میں مالدار ہونا گناہ ہے کیا؟ مال بھی تو ہی دیتا نا، مال جو میرے پاس آیا وہ بھی تو عطا کرنے والا تو ہی ہے نا میرے مولا۔ جب تو میرے کو دنیا میں مالدار بنایا، میرے کو دنیا میں دولت دیا تھا، تو پھر تیرے کو میں قیامت کے دن مفلس کیوں ہوں؟ میں قیامت کے دن بھی مالدار ہونا، کیونکہ میں تو محنت کر رہا مگر دینے والا تو تھا نا۔ ہاں دینے والا تو تھا، تو دیتا بھی اور پھر میرے کو جو ہے میرے کو دینے کے بعد نے میرے کو قیامت میں مفلس کیوں کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے میں تو دیا تھا میری دولت تیرے کو دنیا کی مال و دولت تاکہ تو اس میں پھنس کے میرے کو بھول نہ جائے، مگر تو اس میں پھنس گیا اور میرے کو بھول گیا۔ اگر تو اس کو رکھتے ہوئے میرے کو یاد رکھتا تو پھر تو بھی میرے پاس جو ہے اعلیٰ مقام پہ رہتا، بلکہ اور بڑے مقام پہ رہتا۔ کیوں کہ غریب اگر میرے سے اخلاص کرے وہ کم ہے بجائے اس کے کہ ایک مالدار میرے سے اخلاص کرے، اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اچھی بات بولے، چیز دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، صرف اور صرف خدا تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولنے کا نام دنیا ہے۔ اللہ کو بھولنے کا نام دنیا ہے۔ نئے خماشو نخرو فرزند و زن، کپڑا لتا، سونا چاندی، بال بچے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا پیاری تشریح ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ بھئی ارے انہوں دولت مند ہے، انہوں دولت میں پڑ گئے، دنیا دار ہے، انہوں گھردار میں پڑ گئے، دنیا دار ہے، انہوں بال بچوں میں مصروف ہے، انہوں دنیا دار ہے۔ مگر مولانا روم جو صوفی اعظم ہے انہوں بولتے نہیں یہ دنیا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے دنیا؟ بولے ان میں کھو کے خدا کو بھولنا دنیا ہے۔ اگر ان کے ساتھ خدا کی یاد رہے تو وہ عین دین ہے۔ اگر اس کے ساتھ خدا کی محبت بھی ویسی ہے وہ عین دین ہے۔ اس لیے کہ یہ دولت مولا میرے کو تیرے کو یاد کرنے سے رکاوٹ نہیں بنی،
تو وہ میرے لیے زینت ہے۔ جو دولت تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے رکاوٹ بن جائے تو وہ فتنہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں پر ایک بولتے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا بولا گیا کہ وہ یہ تمہاری دولت اور تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے زینت ہے، تو پھر ایک جگہ اور بولا گیا المال والبنون فتنۃ الدنیا حیات الدنیا کہ یہ فتنہ بھی ہے۔ تو جیسے مولانا ارون تشریف کرے کہ زینت کب ہے کہ جب وہ دولت تم کو اپنے خدا کی یاد میں رکاوٹ نہ بنے، وہ زینت ہے۔ اور جو دولت، جو اولاد، ماں بیوی بچے جو تمہارے کو خدا کی یاد میں رکاوٹ بنے وہ فتنہ ہے۔ کیوں کہ تیری تجربے کی دنیا ہے۔ ایک شخص صبح سے اٹھ کے جو ہے شام تک محنت کرتا، بڑی مشکل سے اس کو 400-500 روپے نصیب نہیں ہوتے۔ ایک شخص ٹیلی فون پہ بات کرتا 10,000 روپے کما لیتا، دوسرا کرتا 1 لاکھ کما لیتا۔ کوئی بغیر محنت کرے بچہ پیدا ہوا تو کروڑپتی گھر میں پیدا ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں کا محنت کا کام دخل ہوئی، کرم کی بات ہے۔ یہ اس کے فضل و کرم کی بات ہے کہ انہیں کسی کو محنت سے دیتا، کسی بغیر محنت سے دیتا، جس کو جیسا چاہے نوازتا انہیں۔ مگر امتحان کیا رکھا کہ یہ تمام چیزوں کو کے باوجود میرے کو نہیں بھولنا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے جیسے حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں برچی ہے کہ اب یہ دنیا میں جو ہے بہت بڑے عاشق رسول مانے جاتے ہیں۔ ان کا کلام جو ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی جو اپنی محفلوں میں سنا کرتے، اور بڑی دنیا میں بہت مشہور تھے کہ مولانا جامی جو ہے عاشق رسول ہیں، عبدالرحمن جامی۔ تو ان کو خیال ہوا کہ میں کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ لوگوں سے پوچھے تو لوگ بولے کہ بھائی خواجہ ابو عبید اللہ احرار جو ہے رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے دوستوں میں شمار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی شان سے جو ہے نوازا ہے، بڑے درجے کے مرتبے کے بزرگ ہے، تم ان سے جا کے بیعت کر لو۔ تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ بغداد میں رہتے تھے، تو یہ بغداد پہنچے تو شہر کا دروازہ بند ہو گیا تھا، انتظار کرتے رہے جب صبح میں کیونکہ پرانے زمانے میں جو ہے شہر کے دروازے ہوتے تھے۔ آج بھی اگر آپ اورنگ آباد وغیرہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ جو ہے کئی کے 7-7 8-8 دروازے ہیں شہر کے، تو پرانے بابو شہر بولتے تھے وہ دروازے، شہر کے دروازے۔ تو دروازے کھلے، اندر داخل ہوئے تو دیکھے کہ ایک سواری ہے جس میں صرف سونے اور چاندی کا اظہار ہے، صرف سونے اور چاندی۔ وہ گھوڑوں کے زین، وہ ہاتھوں میں ان کے جو ہے جو ڈنڈے ہیں، یہ سب جو ہے سونے اور چاندی کے ہیں۔ اب سمجھے کہ شاید کہ خلیفہ کی سواری جاری ہوگی۔ تو لوگوں سے پوچھے کہ بھئی یہ کون؟ تو بولے یہ خواجہ عبید اللہ احرار ہیں۔ بولے یا اللہ، جن کی غلامی قبول کرنے کے آیا تھا انہوں تو اتنی دولت میں مگن رہتے، بولے جو سونے چاندی میں ہے انہوں کیا ان سے کیا بیعت کرو؟ چلو اللہ کی مرضی، اب یہاں سے جو ہے مدینے کا سفر کے لیے نکل جاؤں گا۔ گئے مسجد میں ٹھہر گئے، پھر ایک دن آرام کر کے پھر دوسرے دن جو ہے مدینہ شریف کے لیے نکل جاؤں گا۔ تو جب دیکھیں کہ فجر سے پہلے کچھ تھوڑی روشنی نظر آئی تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں جو ہے ایک شخص جو ہے مسجد کی موریاں صاف کر رہے ہیں۔ تو غور سے دیکھے، یا اللہ یہ تو خواجہ عبید اللہ احرار نظر آ رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے کہ یہ صبح میں یہ کیفیت تھی ان کی، اللہ اکبر، سونے چاندی کی نمائش تھی، اور اب دیکھے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں مسجد کی جو ہے نالیاں صاف کر رہے ہیں۔ تو پریشان ہوئے، جب غور سے آنکھ مل کے دیکھنے لگے تو فرمایا کہ ارادہ اچھا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یا اللہ، روشن ضمیری کی بھی یہ کیفیت کہ جو ہے دل کا حال بھی جانتے ہیں۔ تو اب وہ روب اور دبدبہ میرے پہ ایسا پڑا کہ میں کچھ نہیں بول سکا۔ بولے اٹھ، تو فوراً ان کے حکم سے میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ دن بھر چلتے رہے، راستے میں ایک جگہ جا کے مقام پہ ٹھہرے تو
وہاں پہ جو ہے حضرت عبدالرحمن جامی بولے کہ حضور میں آپ کی روب اور آپ کی جو ہے خوف سے میں کچھ بول نہیں سکا، مگر آپ یہاں پہ قیام فرمائیے، میں رات میں جا کے جو ہے میں واپس جا کے وہ میرا جو کمل اور وہ جو لوٹا وغیرہ جو سامان تھا وہ مسجد میں رہ گیا، وہ مسجد میں رہ گیا، میں وہ ڈالت ہوں جا کے ہاتھ پکڑ کے بولے ارے جس کی محبت میں گھر سے نکلا وہ کمل بھی آڑے آ گئی رے تیرے، ارے میں سونے چاندی کے ذخیرے بھول گیا نا رے، ارے سونے چاندی کے ذخیرے دفن خدا اس میں، مگر جس کا نام لیا ان کی محبت نے میرے کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، پھر وہ ایک کمل اور وہ لوٹا جو ہے وہ بھی یاد آ گیا، اور اپنے آپ کو تو عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا، خدموں پہ گر کے بولے اب آپ سے اچھا پیر کیسا ملے گا، کیونکہ یہ دولت انہوں کے لیے اللہ اس کے رسول سے محبت کا جو ہے رکاوٹ نہیں بنتی، تو وہ نعمت ہے۔ جو دولت جو ہے آپ کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بن جائے تو وہ آپ کے لیے تکلیف دے۔ اب چونکہ اولیاء اللہ جو ہے دولت کی اہمیت کیوں نہیں دیتے تھے، دولت کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے تھے، ایک سوال پیدا ہوتا بھائی جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے دولت تو اس کو کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی ایک مثال بڑی اچھی دیتا ہوں میں آپ کو، سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو۔ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو جو ہے کیمیا بنانے کا شوق تھا، یعنی سونا بنانے کا ان کو بڑی خواہش تھی، تو تقریباً زندگی اس کے اندر لگا دیے، جو کچھ تھا گھر دار زمین جائیداد سب بیچ دیے، وہ تجربہ کرتے کرتے کچھ بھی ہاتھ کو نہیں آیا، کچھ بھی ہاتھ کو نہیں آیا، اب کھانے کی محتاج ہو گئے، تو آگے خواجہ نظام الدین اولیاء کے فقیروں میں مدرسہ شروع کر دیے، اب وہ دن بھر پڑے رہتے، رات میں جو بھی جو ہے وہ لنگر سے جو ہے وہ عیش روٹی وغیرہ دال روٹی جو بھی آ جاتی فقیروں کی وہ کھا لیتے، اپنا گزارا کرتے رہتے۔ تو ایک دن خواجہ نظام الدین اولیاء بلا کے بولے برہان الدین استنجے کے لیے مٹی کا ڈھیلا لا بولے، سمجھ نہیں آئی کسی کے یا کسی کو نہیں آئی؟ نہیں سمجھے؟ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے نا، سمجھ لو۔ اسلام میں مسلمانوں کے پاس ایک دستور ہے کہ مرد آدمی جب پیشاب کرتا تو طہارت کرتے نا، تو وہ طہارت پوری ہونے کے واسطے مٹی کے ڈھیلے سے جو ہے وہ پیشاب کے خطروں کو سکھاتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ پوری طریقے سے طہارت صاف ہو جائے کہ کوئی گندگی جو ہے اس میں باقی نہ رہے۔ اب پانی وغیرہ کے آپ لوگوں پیدا ہونے کے بعد سے پانی کا استعمال ہو رہا تو وہ طریقہ لوگ، مگر آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں بات کہ وہ آج بھی جو ہے وہ کیونکہ سنت رسول ہے وہ، تو پرانے زمانے سے کہ اس میں جو ہے طہارت بہت اچھی طریقے سے ہوتی کہ ایک خطرہ بھی جو ہے باقی نہیں رہتا تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے، تو بولتے کہ اس سے جو ہے وہ استنجا کرتے تھے، تو اس کو استنجا کرنا بولتے کہ جو مٹی کے ڈھیلے سے اپنے پیشاب کو سکھانا اس کو استنجا بولتے۔ تو وہ استنجے کے لیے مٹی کے ڈھیلے لاؤ، انہوں گئے جا کے مٹی کا ڈھیلا اٹھائے تو سونے کا لونڈا، یہ اٹھائے سونا، یہ اٹھائے سونا، پریشان ہو گئی اللہ یہ کیا ہو رہا جس کے لیے پوری، بہرحال ویسی اٹھا کے لا لیے۔ تو خواجہ نظام الدین کو دیکھ کے بولے کیا ہے یہ؟ تو بولے حضور ایسی ہو رہا، تو بولے جو چیز تیرے کو پاک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی اس کے لیے زندگی گنوایا رے۔ اب اس وقت میرے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے میرے کو طہارت چاہیے، اور طہارت مٹی سے ہوتی سونے سے نہیں ہوتی، تو اولیاء اللہ کے پاس وہ سونے کی قدر اتنی تھی۔ کیوں کہ جب ان کو معلوم تھا کہ ہم اللہ سے دوستی ہے، تو اللہ کی دوستی کی وجہ سے ان کے پاس کسی قسم کی تنگی کا تصور بھی حرام تھا، اس لیے کہ جب دوست سے جو چیز چاہے لے لو۔ اب دنیاوی حالات سے آپ سمجھتے کہ ان کی غربت آپ کی نظر کا ہوگا، آپ کو نظر ہے، غربت یہ تھی ان کے پاس کہ حکم کرے کہ مٹی لاؤ تو سونا ہو جا رہی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ اپنی دوستی میں سمجھ کو کتنی اونچی کرتا وہ لوگوں کی، آپ کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ولی اس وجہ سے ہوئے اور ہم غلام ان کی اسی وجہ سے ہے کہ ایک وقت حضرت رابعہ بصری گزر رہے تھے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ پہ جو ہے پانی پہ اپنے جانماز پہ بیٹھ کے تسبیح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے بیٹھے ہوئے، کس پہ بیٹھے ہیں؟ پانی پہ گزر رہے تھے تو حضرت رابعہ بصری سے بولے بی بی رابعہ آؤ بیٹھ جاؤ، ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھیں گے۔ تو بی بی رابعہ بصری مسکرا کے اپنی جانماز کو ایسا کرے وہ ہوا میں بھیج گئی، ان ہوا میں بیٹھ گئے۔ یہ کوئی معمولی کرامات نہیں ہے، یہ عظیم المرتبت کرامتوں سے کرامت شمار کی جاتی ہے کہ پانی پہ جائے بیٹھ جانا، ہوا میں بیٹھ جانا، مگر سوچ کی بلندی اب غور کرو کیا تھی۔ اس کے بعد بی بی رابعہ فرمایا حسن تم جو کام کرے وہ ایک مچھی کرتی ہے، تم جو کام کرے وہ ایک مچھی کرتی، یعنی مچھی پانی پہ ٹھہرتی، اور میں جو کام کری وہ ایک مکھی کرتی، مکھی ہوا میں ٹھہرتی۔ تو اس کے اوپر اترانے کی کیا ضرورت ہے کہ مچھی اور مکھی کی حرکت کر کے ہم کو اتنا خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتائیے کہ اللہ کی دوستی میں فہم کی بلندی کیا تھی ان کے پاس۔ ارے تم اشرف المخلوقات ہے، تم مچھی اور مکھی کی حرکتیں کر کے خوش نہ ہو، کیوں کہ جب اصل ہمارے ساتھ ہے تو وہ دوست سے ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم بولے وہ دوست سن لیتا ہے۔ تو اسی لیے کہ جہاں پر یہاں جس طریقے سے حکم آتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ، تو یہاں جو اصل بتانا یہ تھا کہ یہ کفار و مشرکین کے لیے ہے، چونکہ وہ لوگ عبادت اور بت پرستی کی باتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بہت جگہ بولا کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہارا جو ہے اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اللہ ولی اللہ کا دوست بھی تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کی دوستی، اب اس کی دوسری مثال ایک ایسی ہے کہ بار بار قرآن شریف میں بتایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب آپ جب کبھی جائیے بزرگان دین کے عرس میں یا بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جو ہے یوم غوث الاعظم شاہ یعنی اس طریقے کے جلسوں میں جائیے تو تقریباً ہر مولوی آپ کو یہ آیت پڑھتا ہوگا۔ تو میرے دماغ میں ایک بار ایک ایسا سوال آیا کہ ایک مولوی صاحب کو میں پکڑ لیا، میں مولوی صاحب سے بولا کہ اس آیت میں ندرت بتائیے، اس آیت میں کیا ندرت ہے بتائیے، کیا مطلب؟ میں بولا دیکھو بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو حزن اور ملال نہیں دیتا۔ اس میں ایسی کیا خاص بات دکھ رہی؟ اس لیے کہ میں نہیں دیتا نا، میں اپنے دوست کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو انہیں سوال ہی کیسا ہو سکتا انہیں؟ اور اس بات کو جو بار بار اصرار ہو رہا، بار بار اس بات کا اصرار ہو رہا کہ وہ اللہ اپنے دوست کو تکلیف نہیں دیتا، رنج نہیں دیتا، رنج نہیں دیتا، حزن نہیں دیتا۔ ارے میں 2 کوڑی کا آدمی، گناہگار بدکار آدمی، میں اگر کسی سے اچھی دوستی کروں تو میں اس کی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پھر اتنی خاص کر کے اس بات کو جو بول رہا ہے اس کو آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئے، بولے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہم یہ بولنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اس کو سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھو۔ آپ گئے اللہ والے کے در پہ جا کے آپ دعا کریں، آپ کی تلاوت سے، آپ کے درود پاک سے، آپ کی آہوازاری سے اگر انہوں راضی ہو گئے، خوش ہو گئے اور انہوں چاہے کہ اللہ آپ کا یہ کام کر دے، انہوں چاہے کہ اللہ آپ کا یہ کام کر دے، اس کے بعد میں اگر وہ کام نہیں ہوں گا تو ان کو تکلیف ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب ان کو یہ ہوگا کہ پروردگار میرے پاس میرا غلام آ کے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کر رہا تھا،
ابھی تک اس کا کام نہیں ہو رہا. تو یہ جو رنج ہے یہ تکلیف ہے. تو اس تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا کہ میں اپنے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے دوست کو رنج اور ملال نہیں دوں گا. تو یہ آپ کی زیارتوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ آپ کی زیارت سے خوش ہو جائیں اور آپ کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے منظوری کی طلب رکھیں، منظوری کی درخواست کریں، منظوری کی امید رکھیں اور اس میں تاخیر بھی ہو جائے تو ان کو تکلیف پہنچے گی. یا دوسرے طریقے سے یوں سمجھیے کہ ہو گیا حساب کتاب، موت آ گئی، سب ختم ہو گیا. اب غریب نواز غوث اعظم معشوق ربانی مجھے تو سرکارہ بڑی بڑی جگہوں پہ عالیشان محلوں میں جلوہ افروز ہوں گے. اگر بدقسمتی سے، برے اعمال کی وجہ سے، توبہ کے قبول نہیں ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر ہم اہل شمال میں چلے گئے، دوزخیوں میں چلے گئے، اور اگر ایک لمحے کے لیے غریب نواز سرکار کو یا معشوق ربانی کو، غوث اعظم دستگیر، ایک لمحے کے لیے آپ کا پڑھا ہوا درود یاد آ جائے، آپ کا پڑھا ہوا قرآن کی ایک آیت یاد آ جائے، آپ کے چڑھائے ہوئے پھول کے پتوں کی تسبیح یاد آ جائے، آپ کے چڑھائے ہوئے عطر کی خوشبو یاد آ جائے، اور وہ ایک لمحے کے لیے کہ ارے وہ میرا غلام جو میرے پاس آگے پڑا تھا کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کو پیش کر دینا پڑے گا. سبحان اللہ. فوراً اللہ تعالیٰ کو پیش کر دینا. کیوں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے دوست کو حزن ملال نہیں دوں گا. اب میرا دوست اپنے کسی غلام کو یاد کر رہا، یاد حزن ہے، یاد ملال ہے. تو یہ فائدہ تو اولیاء اللہ کی محبتوں سے، ان آیات سے ہم کو ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ قیامت کے دن بات دیکھنی کیا ہے کہ مفلس نیکی کے اعتبار سے، مالدار جو ہے نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے، مگر وہ جس نے اس طرح اور اس طرح، یعنی دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی خرچ کیا. جیسا میں بتایا نا کہ جو آپ کے پاس دولت ہے اس کو آپ اگر واقعی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے تحت استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑی نیکی ہے، وہ بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ بخیل سے، بہت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بخیل سے. حتیٰ کہ سورہ محمد کی آخری آیات میں تو یہ ہے کہ اگر تم بخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی. ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی. پھر حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل عابد سے شیطان نہیں گھبراتا. کیا مطلب؟ بخیل عابد سے شیطان نہیں گھبراتا. بخیل یعنی عبادت گزار ہے مگر بخیل ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے. شیطان کو اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. سخی گناہگار سے شیطان گھبراتا. یہ حدیث شریف ہے. سخی گناہگار سے شیطان گھبراتا. کیوں؟ کہ بخالت خود جو ہے اس کو خدا سے ناامید کر کے رکھی ہے. بخالت ظاہر میں تو انہیں اپنا آپ کو بولا کہ میں ایمان والا ہوں، مگر بخالت کی وجہ سے جو ہے وہ خود خدا سے دور ہو گیا. کیوں؟ کہ اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اگر یہ میرے پاس سے چلے جائے تو کل میرا رب دے گا. تو اسی لیے تو سخاوت کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں گناہگار ہے مگر سخی ہونے کی وجہ سے اس پہ اللہ پہ اس کے بھروسے کا یہ عالم ہے کہ بھئی ختم ہو گیا تو میرا مولا میرے کو دے دیتا، میرا مولا ہے میرے کو دے دیتا. تو اس کے اوپر ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے سے کل کی عبادت نہیں پوچھا، میں تیرے سے کل کی عبادت نہیں پوچھا، تو میرے سے کل کا رزق پوچھتا.
میں خدا ہو کے تیرے پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں خدا ہو کے کہ جب تو اٹھیں گا تو میری بارگاہ میں سجدہ کریں گا، تو تو میرے پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ میں جب تیرے کو اٹھاؤں گا تو رزق دوں گا۔ تو اسی طریقے سے دولت مند سخی ہے وہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ جو بخیل ہے وہ ان کے لیے وہ ہے کہ وہ لوگ مفلس رہیں گے قیامت کے دن، اگر جو سخی ہے تو اس کے لیے تو درجات بہت بڑے ہیں۔ تو اس لیے کہ پھر جو بات میں بولا تھا کہ وہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ پھر اس طرح دائیں بائیں اور پیچھے طرف اشارہ کرتے ہوئے خرچ کیا، فرمایا کہ اس طرح خرچ کیا، اور ایسے لوگ کم ہیں، ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اسی جگہ ٹھہرے رہو، حدیثی چل رہی نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو بولے کہ فرمایا کہ اس جگہ ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں، جب تک میں نہ آؤں۔ پھر رات کی تاریکی میں آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے ایک آواز سنی جو بلند ہو رہی تھی، میں ڈرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے چاہا کہ آپ کے پاس جاؤں، پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آیا، آپ کا حکم یاد آیا کہ یہاں سے مت ہلو، یہاں ٹھہرے رہو کا حکم تھا۔ تو اب میں جو ہے وہ آپ کا فرمان یاد آ گیا، جب تک میں نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آواز سنی، میں ڈرا کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو، میں نے آپ کے پاس جانا چاہا لیکن مجھے آپ کا حکم یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل تھے جو میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امت میں سے کوئی شخص مر جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری کی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اگرچہ زنا اور چوری کی ہو۔ اس کا مطلب اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ کو چاہا تو جو ہے بے شک تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ توبہ کرنا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا نہیں، یہ تو ہماری بناوٹی عادت توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا کہ جس کام کے نہیں کرنے کے لیے توبہ کرو تو پھر زندگی بھر وہ کام کو نہ کرے، وہ اصل توبہ۔ کہ اگر ہم آج توبہ کریں کسی کام سے کہ اے اللہ میرے یہ گناہ کو تو معاف کر دے، اور میں تیری توفیق شامل حال رہی، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پورے اخلاص کے ساتھ اس پہ قائم رہے، تو وہ توبہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ اگر تم سے بڑا بھی گناہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے اس کی ذات۔ ہاں یہ ہے کہ تم شرک مت کرو، جو چیز میرے کو پسند نہیں ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم میرا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم زد رزقنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم يسر امورنا وحسن مرادنا واشفنا واشف مرضانا واصلح ذات بيننا وعليك اعدائنا والنس وجوههم وانصرهم على مكانتهم
واختم على أفواههم يا أقدر القادرين ويا أرحم الراحمين رب المغلوب فانتصر وبعث الله مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عند بعض الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير